پھر فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے، یہ نہیں باز آئیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں واپس اپنے دین میں پھیر لے جائیں، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ تو مومنوں کو خبردار کیا جا رہا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا، فَيَمُتْ، پھر وہ مر گیا، وَهُوَ کافر، اور وہ انکاری تھا، یعنی اپنے دین کا منکر بن گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے سب اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، یعنی ان کی نیکیاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، نہ ان کا دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے بعد اس سے پھر جانا، ارتداد اختیار کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں، ایمان کا دعویٰ کریں، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو ہجرت کریں، یعنی ایمان لا کر اپنے ایمان کا عمل سے ثبوت دیں، اور دین کی خاطر جب یہ قربانی دینی پڑے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا تقاضا ہو تو اس کو بھی پورا کریں، جیسے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وجاہدوا، اور جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، utmost struggle۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے ہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں کی، سخت محنت مشقت کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم عام طور پر بہت غلط کام کرنے کے بعد توبہ سے بچنے کے لیے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی بات کہاں پر آ رہی ہے؟ جہاں لوگوں کی قربانیوں کا ذکر ہے، کہ جو لوگ اللہ کی خاطر کچھ کھوئیں، اللہ ان پر بڑا مہربان ہے، وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر ان کو واپس لوٹائے گا۔ پھر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ انہیں بتا دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب پھر انسان کیا کرے؟ فائدوں کی خاطر ان چیزوں کو اختیار کر لے یا گناہ کی وجہ سے چھوڑ دے؟ فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ، نقصان ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ تو جہاں دو چیزیں برابر ہوں وہاں بھی، لیکن اگر کوئی چیز جس میں فائدے سے زیادہ نقصان ہو تو اس کا چھوڑنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں عقل کی بات کی کہ بہت لاجیکلی سمجھایا گیا کہ ٹھیک ہے تم دلیلیں دے سکتے ہو کہ شراب پینے سے وقتی طور پر انسان میں چستی آ جاتی ہے اور تیزی آ جاتی ہے اور انسان ایک لذت اس کو ملتی ہے، یا کئی ایسے کام کر سکتا ہے جو عام حالات میں نہیں کرتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اوورآل شراب پینے کا نقصان زیادہ ہے کہ انسان کی جیب کا بھی نقصان ہے، عقل کا بھی نقصان ہے، اور پھر ایسی ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے انسان کہ پھر وہ بعض اوقات بیوی بچوں کے حقوق تک مارنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اس سے روکا گیا۔ والمیسر، اور اسی طرح جوئے کے بارے میں بھی، لاٹری وغیرہ، اس میں کیا فائدہ نظر آتا ہے کہ ایک جو جیتتا ہے اس کو وقتی طور پر اس کو ڈھیروں مال مل جاتا ہے، وہ سمجھتے بڑے فائدے کی چیز ہے، حالانکہ اس میں بھی نقصان ہے۔ جو شخص محنت سے مال نہیں کماتا اور یکا یک امیر ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ مال خرچ کہاں کرے، اور اس سے انسان کی نفسیات پر، اس کے اخلاق پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان طریقوں سے مال حاصل کرنا، یعنی جوئے کے طریقے سے مال حاصل کرنا جو ہے، بظاہر اگر تمہیں بہت فائدے کی چیز بھی لگے تو حقیقت میں یہ بہت نقصان کی چیز ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچو۔ یہ جوئے اور شراب کے بارے میں پہلا حکم ہے، اس کے بعد مزید احکامات آئے آگے جا کر جہاں ان پر مستقل طور پر پابندی لگا دی گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے، جو تمہارے کام کا نہیں وہ کسی اور کے کام میں لے آؤ جس کو تم سے زیادہ ضرورت ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم بھی سوچو، تم بھی غور و فکر کرو۔ ہمارا عام طور پر ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال کر کر کے بس صرف بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو چاہتے ہیں، خود غور و فکر نہیں کرنا چاہتے
اسی لیے عام طور پر جب دین کی محفلیں ہوتی ہیں تو لوگوں کا انٹرسٹ بات سمجھنے اور سننے کی بجائے سوال پر زیادہ ہوتا ہے. سوال بھی بہت اچھی چیز ہے، اچھا سوال دین کی سمجھ میں اضافہ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات سوال دین کو مشکل بھی بنا دیتا ہے، اور بال کی کھال اتارنا ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے. انسان کو حکم ملا ہے، اس کو قبول کر لے، سوچے سمجھے، اپنی عقل کو استعمال کرے اور عمل کر لے. اب مسئلہ آپ دیکھیے کہ یہاں کہا گیا کہ جو ضرورت سے زیادہ اس میں سے خرچ کرو. اب اس میں کون آپ کو لسٹ بنا کے دے گا کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دوسروں کو فائدہ دے سکتی ہیں اور آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں؟ تو عقل مند انسان فوراً اٹھے گا اور ایسی چیزوں کو دوسروں کے فائدے میں لے آئے گا. تو دین صرف بلائنڈ فالوئنگ کا نام نہیں، اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور ہر شخص کو سوچنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور و فکر کرو. مال خرچ کرتے وقت اپنی دنیا کی مصلحتیں بھی دیکھو اور آخرت کی بھلائی بھی دیکھو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو لوگ بہت محتاط ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ ہم یتیموں کو اپنے سے الگ کر لیں، یا یہ کہ ان کو اگر ساتھ رکھیں بھی تو ان کا کھانا الگ پکے ہمارا الگ. تو اس میں بڑی مشقت ہو گئی. فرمایا قل اصلاح لہم خیر، فرمایا کہ ان کی اصلاح زیادہ بہتر کام ہے. یعنی ٹھیک ہے ان کی ضروریات پوری کرنا بھی ایک کام ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کی اصلاح کے معاملے کو سامنے رکھو اور جو چیز ان کے حق میں بہتر ہے اسے اختیار کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو گے، کھانا ملا کے پکا لو گے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں. یعنی ان کو اپنے گھر کا فرد سمجھو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کہ مصلح کون ہے، کون بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے، اور کون فساد کرنا چاہتا ہے، کہاں بگاڑ کا ارادہ ہے. تو اصل چیز ہے نیت کی. بہت سے اعمال دیکھنے میں بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ پیچھے سوچ کیا تھی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو میں مشکل میں ڈال دیتا کہ ہر چیز کو ناپ تول کے الگ کرواتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اس نے جو چاہا بندوں کو ان کی ہدایت کے لیے سکھایا، سمجھایا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ